ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہوں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک کے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے ہزار دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباواں گے، اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا جی 15 ہیں 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہے۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لو کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑ دیں تنے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں، وہ پیچھے مڑنے لگا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کم واسطے آسی ہوتا اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تنوں کی دساں۔ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے پر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا، اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جولی نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، کہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا،
آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ اورنگڑی میں. میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کہا میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ کہنے لگا میں سر کو جانے کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو، میرے سامنے 3 چیزیں. ایک ان کا علمی رسوخ ہو، اس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو عربیت ایک چابی ہے دینے والا پر. دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھا. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوں کہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں ان کا کیسے بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے ہی ہے نا، تو سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا. اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا. تو یہ حال ہوگا، سب ایسے پنجوں کے اوپر کون کون دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا. پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون. تو میرے رب کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بولا. بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بلال. ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے. دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو. اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم جو روشنی میں یا پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے. بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی. اچھا الحمدللہ. لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں. تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا. بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا. انڈیا میں جو غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا. تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا. میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا. اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ جوانی تو خاک میں گئی. تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم. اینک لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے. کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. صحت مند رہو. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے، تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب خیر،
تصح فلا تسقموا ابدا، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی۔ ایک اور مزے کی بتا، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے۔ آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، اور تھکن تو ہے نہیں، لہذا نیند کوئی نہیں۔ اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی کہتا ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا، ایسے جوان ہر وقت مزہ، پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم، اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں۔ کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دا کلاک، 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، کبھی بیگ ادھر ہے، کبھی بیگ ادھر ہے، کبھی بسر پہ، اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے، ایک وہ بھی تھا کہ پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں، تو اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں، بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں، کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں، کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، طوبہ چھوٹا سا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اور ہر جنتی کو ملے گا، ہر جنتی کو ملے گا، لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی۔ وہ کتنا ہے؟ یہ طوبہ کا تنا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا، جزا 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے، اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے۔ اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا، ایک، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ڈیزائنر بھی ہے، وہ درزی بھی ہے، وہ ٹیکسٹائل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس پر پھول لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پھول، آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے، ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے، اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے ہیں، 100 جوڑے، تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے، اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ وہ سامنے دیکھو، وہ پیچھے لگی ہوئی، کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں۔ اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا، تو 100 جوڑے ہوں گے، اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاحب پہنی ہے، آپ کو کیا پتا، آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے، تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے، 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا بدلتا رہے گا، اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں، ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے ایک روشنی آئے گی، دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا، 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے، تک اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر، نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی، جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا، یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو،